السلام علیکم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز بھائیوں ساتھیوں، آج ایک میرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا جب نماز کھڑی ہوتی ہے، جماعت ہو رہی ہوتی ہے، تو پیچھے سے آنے والا شخص آ کے جماعت میں قیام میں نہیں ملتا بلکہ رکوع میں ملتا ہے، تو کیا رکوع میں ملنے سے رکعت مل جاتی ہے کہ وہ رکعت ہو جاتی ہے جس میں ہم رکوع میں ملتے ہیں، اس میں قیام نہیں کرتے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک بات یاد رکھیں کہ نماز کے اندر جب ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں یا اس کے علاوہ ہم اکیلے انفرادی طور پہ نماز پڑھتے ہیں، تو ہم میں سے کسی میرے بھائی کا رکوع رہ جاتا ہے، قیام رہ جاتا ہے یا سجود رہ جاتا ہے، تو وہ میرے بھائی کی رکعت نہیں ہوگی، وہ رکعت دوبارہ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ یہ چیزیں فرض ہیں، یہ رکن فرض ہیں، ان کے بغیر نماز نہیں ہے۔ قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے اور سجود بھی فرض ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم بھائیوں، جو میرا بھائی قیام نہیں کرتا، جو رکوع نہیں کرتا، جو سجود نہیں کرتا، تو بتائیں اس کی رکعت کیسے ہوگی؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، حدیث بھی ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور کتاب الصلاۃ کے اندر ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس بندے نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ اور پھر صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، قیام میں کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے۔ بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا جواب دیتے ہیں، یعنی کہ بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامدانی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدانی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے لیے ہے، اور ایک حصہ بندے کے لیے ہے، اور بندہ اتنے الفاظ کہنے کے بعد، پڑھنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا۔ تو بتائیں ذرا، جو میرا بھائی قیام نہیں کرے گا، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا، اس کو کیا ملے گا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح سے بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ایک بندہ آتا ہے، آگے نماز پڑھتا ہے، اور وہ نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آگے کہتے ہیں السلام علیکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم اصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ جا کے نماز پڑھو۔ وہ دوبارہ جاتا ہے، جا کے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم اصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ جا کے نماز پڑھو۔ وہ بندہ تیسری دفعہ جاتا ہے، جا کے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیسری دفعہ یہ بات کہتے ہیں لم اصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تو وہ بندہ سوال کرتا ہے اللہ کے نبی جی، میں نے 3 دفعہ نماز پڑھی ہے اور آپ نے تینوں دفعہ یہی بات کہی ہے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، آخر مجھے وجہ بتائیں نا کہ وجہ کیا ہے، میری نماز کیوں نہیں ہو رہی، کیا میری نماز میں غلطی ہے، کیا چھوٹ رہا ہے، کیا مجھے کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ تو نے رکوع صحیح کیا، نہ تو نے سجود صحیح کیا، یعنی کہ جس بندے کا رکوع رہ جاتا ہے یا سجود رہ جاتا ہے یا قیام رہ جاتا ہے،
اس کی نماز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے نماز جلدی جلدی میں پڑھی ہے، کوئی رکن صحیح ادا نہیں کیا، تو لہذا تمہاری نماز نہیں ہے، نماز دوبارہ دہراؤ۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کے لیے فرقوں کو مسلکوں کو ترک کریں، ان کو چھوڑیں، اپنی اپنی ہر بندہ اصلاح کرے، کیونکہ میں نے اپنا جواب دینا ہے، آپ نے اپنا جواب دینا ہے، اور ہر بندے نے اپنا صلہ پانا ہے۔ تو میرے بھائیوں آئیں، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، فرقہ واریت کو ترک کرنا چاہیے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں، سورۃ البقرہ کی پہلا پارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ قیام نہیں کرے گا، رکوع میں مل جائے تو نماز ہو جائے گی، نہیں میرے بھائیوں، اس سے مراد یہ ہے کہ نماز باجماعت مسجد میں ادا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ قیام رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، رکوع میں چلا جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نماز میں قیام بھی لازمی ہے، رکوع بھی لازمی ہے، اور سجود بھی لازمی ہے، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو لہذا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو بندہ رکوع میں مل جاتا ہے، اس کو وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن وہ اپنی رکعت کو دوبارہ پورا کرے گا، کیونکہ وہ رکعت تب تک پوری نہیں ہے جب تک قیام نہیں ہے۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، رکوع میں ملنے سے رکعت نہیں ملتی، رکعت تبھی پوری ہوگی جب قیام ہوگا۔ ہاں ثواب ملتا ہے لیکن رکعت نہیں ملتی۔ جتنی وہ نماز پڑھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، تشہد پڑھتا ہے، سلام پھیرتا ہے، تو میرے بھائیوں رکعت نہیں ملتی لیکن ثواب ملتا ہے۔ وہ رکوع میں جاتا ہے، سجود کرتا ہے، تشہد پڑھتا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر اپنی ایک اور رکعت پڑھے گا۔ تو لہذا میرے محترم بھائیوں، سورۃ فاتحہ قیام لازمی ہے، فرض ہے، اس کے بغیر رکعت نہیں ملتی، نماز نہیں ہوتی۔ آئیں قرآن اور حدیث کو سمجھیں اور اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔